سوال کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ موجود ہے کہ جس بے باکی کے ساتھ اللہ کے اس نبی نے دین متین کی تبلیغ کی ہے، کائنات عالم میں کوئی اور نہیں کر سکا۔ میرے نبی کی تو پھر شان وراء الورا ہے نا جی۔ لیکن جماعت انبیاء میں اگر ہم دیکھیں تو بابا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بے باک مجاہد اور ڈر نبی ہمیں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ کے اندر 258 نمبر آیا مبارکہ ہے جی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ سب سے بڑا ان کی بے باکی کا، حق گوئی کا یہ ثبوت قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ نمرود وقت کے سامنے اللہ کا نبی حق گوئی فرما رہا ہے۔ بھائی حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر سیدھی بات کرنا، ارباب اقتدار کے سامنے دو ٹوک بات کرنا آج بھی کسی کو پسند نہیں ہے۔ آج جس وقت کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں سارے برابر ہیں، ہم سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب ادیان کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، ہم مشرق اور مغرب کی تہذیبوں کو آپس میں مکس کرنا چاہتے ہیں، آج جس وقت سب سے زیادہ دعوے دار ہیں یہ ہیومن رائٹ والے ہیں جی، یہ فلانے رائٹس والے ہیں جی، یہ جانوروں کے رائٹس والے ہیں جی، کتوں بلوں کے جناب یہ سارے رائٹس کرنے والے، یہ ان کے بھی جو وفادار اور ان کے جو ہمدرد ہیں وہ آج بھی جو موجود ہیں، آج بھی جب حق گوئی کی جاتی ہے اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے ہیں، آج بھی پابندیاں اور کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے۔ بات جب بھی سیدھی کریں گے، بھائی دور آج کا ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا، ہر زمانے کا بادشاہ، ہر زمانے کا اقتدار والا، ہر زمانے کا صاحب اقتدار آدمی سوچ ایک ہی رہی ہے۔ ان کی سوچ کے اندر نہ اس وقت فرق تھا نہ آج فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ ہم آج بھی کہتے ہیں حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے، باقی جتنی بھی ہیں یہ ساری آنی جانی ہے بابا، ہر کمال راز زوال، ہر اونچی چیز کو زوال ہے۔ ہم نے ہٹلر کو مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے ہٹلر کی قسم پرسی کی موت کو بھی دیکھا ہے، ہم نے اسٹالن کو مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور ان کی عبرتناک موتوں کا حال بھی دیکھا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے ظالموں کے ان کے ظلم کو بھی دیکھا ہے اور ان کے ظلموں کو مٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بڑے ظالموں جابروں کے سورج چڑھتے ہوئے بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے ظالموں کی سورج کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس وقت جب اس کا سورج چڑھا ہوا تھا نمرود کا، ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے دربار میں اور وہ جھگڑا کر رہا تھا بادشاہی پر، ابراہیم علیہ السلام کا موقف کیا تھا؟ آپ ایک ہی موقف رکھتے تھے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اور ملک دینا ہو، ملک چھین لینا ہو، زندگی دینا ہو، زندگی چھین لینا ہو، یہ سارا کا سارا اختیار میرے رب کا ہے۔ جس کو چاہے وہ ملک عطا فرما دے، جس کو چاہے چھین کے پھٹے پہ چڑھا دے،
ہم نے بادشاہ بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بادشاہوں کو پھانسیاں لگتے بھی دیکھا ہے۔ آپ نے یار کیا صدر صدام حسین کا نہیں دیکھا؟ آپ نے بڑے بڑے اپنے پاکستان کے اندر نہیں دیکھے؟ آپ نے اپنے ہندوستان کے اندر نہیں دیکھے؟ ہم تو اپنی آنکھوں سے یہ سارے نظارے دیکھ رہے ہیں، اور قرآن صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ فرق کوئی نہیں پڑا ابھی اقتدار میں، حق گوئی میں۔ وہ صدیوں پہلے 1442 سال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے، اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو للکار رہے ہیں، ملک میرے رب دیتا ہے، بادشاہی میرے رب کی ہے، اور یہ ساری عارضی بادشاہیاں ہیں۔ آج اگر پابندیاں لگا لو گے تو کتنی دیر تک میرے بابا لگاؤ گے؟ کل عدم قرار دے دو گے، کتنی دیر تک دے لو گے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اس وقت بھی حق گوئی کا کرنے والے، اس وقت بھی حق کا نام بلند کرنے والوں کا نام زندہ تھا، شخصیت زندہ تھی۔ آج بھی ان کی شخصیت زندہ ہے۔ آج بھی ہم ان کا بار بار قرآن پاک میں ذکر کر کے ان کی وفا کو یاد کر رہے ہیں۔ اچھا جی، فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے، میرا رب وہ رب ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کون سا مشکل ہے؟ زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں، یہ کوئی مشکل بات ہے؟ جس کو صبح پھانسی ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا، ایک آزاد کو پکڑ کے پھانسی لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اقتدار کے نشے نے اس کو پاگل کر دیا ہے۔ جس کو پھانسی کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا، ایک آزاد کو پکڑ کے پھانسی دے دیا، اس کو زندگی اور موت دینا نہیں کہتے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ کہتا ہے قال انا احیی و امیت، میں بھی موت دے سکتا ہوں ابراہیم۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں حقیقی بادشاہی کہتے کس کو ہے، ایسی دلیل قائم کروں گا کہ اس کے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ فرمایا اچھا یہ تو زمین پر بات ہی نا تیرے اقتدار کی اور تیری قوت کی اور تیرے اختیار کی۔ میرا رب وہ رب ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا بادشاہ ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اور بابا ظالموں کا اقتدار، ظالموں کا اختیار وہ صرف زمین پر ہو سکتا ہے، زمین والوں پر ہو سکتا ہے، نہ آسمان پر ان کا اختیار ہے، نہ آسمان والوں پر ان کا اختیار ہے۔ اللہ جس کو اختیار دے، اللہ جس کو اقتدار دے، اللہ نے تیرے نبی کو اختیار دیا تھا۔ اللہ نے تیرے نبی کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے تھے۔ اللہ نے یہ اختیار، جس کو اللہ اختیار دیتا ہے پھر اللہ صرف زمین کا اختیار نہیں دیتا، آسمان کا اختیار بھی عطا فرماتا۔ تیرے نبی نے جنت سے پتھر لا کر زمین والوں کو زیارت کروائی۔ جاؤ جس نے دیکھا ہے حجر اسود کی جا کے زیارت کر لو۔ میرا نبی چاہے تو جنت کے پتھر لا کے بھی زمین پر لگا دے، میرا نبی چاہے تو انگلی کے اشارے کر کے سورج کو واپس لوٹا دے، کیونکہ اقتدار دینے والا اللہ ہے۔ یہ جو جبابرہ اپنے اقتدار ظلم و ستم کے ساتھ یہ اس ٹائم قابض بیٹھے ہیں، یہ بھولے نہیں اللہ نے بڑے بڑے نمرودوں اور فرعونوں کا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ دیکھو ہم ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو ہدایت عطا فرما، لیکن اللہ کا 2 ٹوک فیصلہ ہے، ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، حد سے بڑھ جانے والے کو، تجاوز کر جانے والے کو اللہ کبھی ہدایت نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین ذوی احترام والاحتشام، ہم نے اپنے دور کے اندر یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ شاید اب
حق گوئی کرنے والے ختم ہو گئے، اب حق گوئی کوئی نہیں کرے گا، اب کلمہ حق بلند کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن خدا کی قسم، ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بابا، اس نے بتا دیا اوے دور وہ ہو یا یہ ہو، حق گو ہر دور میں زندہ رہتے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی۔ وہ قرآن پاک کے اندر